السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ لبنان میں حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے عرب اور مسلم ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی سرزمین سے ناکہ بندی ہٹانے کے لیے سرکاری وفود غزہ بھیجیں۔ یہ اطلاع اسپوٹنک نیوز ایجنسی نے آج پیر کو دی۔ حمدان نے بیروت میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم عرب اور مسلم ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ کی پٹی کا دورہ کرنے کے لیے سرکاری اور مقبول وفود بھیجے تاکہ ناکہ بندی ختم کی جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بمباری کی جا رہی ہے اور مکمل ناکہ بندی کرتے ہوئے پانی، خوراک اور ایندھن کی سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ 27 اکتوبر کو اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے اور یرغمالیوں کو آزاد کرانے کے لیے غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائی شروع کی تھی۔ گزشتہ ہفتے قطر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی اور کچھ قیدیوں اور یرغمالیوں کے تبادلے کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل کے لیے ایک معاہدے کی ثالثی بھی کی تھی۔ اس جنگ بندی میں کئی بار توسیع کی گئی، لیکن جمعے کو اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف دوبارہ لڑائی شروع کر دی اور الزام لگایا کہ حماس نے اسرائیلی سرزمین پر فائرنگ کر کے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا دوبارہ عمل شروع کیا جانا لازمی طور پر جنگ بندی سے منسلک کیا جانا چاہیے۔ جنگ بندی کے بغیر صرف یرغمالیوں کی رہائی پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ میں اپنے زمینی قبضے کو بڑھانا جاری رکھے ہوئے، جہاں 1.5 ملین لوگ ناکہ بندی کے تحت بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج حماس کے ہر اڈے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں اب بھی 137 یرغمالی موجود ہے اور مسلسل ہمارے ذہن میں بلا تعطل خفیہ معلومات اور آپریشنز میں ان کے تحفظ کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ حد تک ان کی جانیں بچائی جا سکے۔ انہوں نے دلیل دی ہے کہ وہ مسلسل خفیہ معلومات جمع کرتے ہیں تاکہ کوئی خطرہ مول نہ لے۔ ترجمان نے بتایا کہ جب اسرائیلی فوج ناکہ بندی شدہ غزہ کی پٹی میں اپنے زمینی قبضے میں جنوب کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو بختر بندرگاہوں اور ٹینکوں نے خان یونس شہر کے مشرق کی طرف گولے پھینکے جو گنجان آباد ہیں۔ خان یونس میں جھڑپوں میں شدت آنے والے علاقوں سے درجنوں خاندان بمباری کی زد میں شہر کے وسط میں واقع علاقوں میں منتقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں آج صہیونی درندوں نے وحشیانہ طریقے سے بمباری کی۔ غزہ کی پٹی کے شمال میں صہیونی فوجیوں اور مزاحمتی فورسز کے درمیان شدید جھڑپ میں اب تک 60 صہیونی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق اس وقت غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع علاقے الصفا تاوی میں صہیونی فوج اور القسام بریگیڈ کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں، جن میں اب تک 60 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے غزہ کی پٹی کے شمال مشرق بالخصوص بیت حانون میں بھی صہیونی افواج کے ساتھ جھڑپیں کی اور ان کی پیش قدمی کو روکا۔ ایک بار پھر اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے کئی علاقوں میں چھاپوں اور گرفتاریوں کی مہم شروع کر دی ہے، جس میں کئی فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنین، قلقلہ اور الخلیل گورنروں میں دھاوا بول دیا۔ اسرائیلی فوج کی بھاری نفری مغربی کنارے کے جلزون کیمپ اور جنگاؤں میں بھی داخل ہوئی اور گھر گھر تلاشی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس علاقے میں اسپیشل اسرائیلی فورس کے حملے کے بعد جھڑپیں شروع ہوئی اور بیت اللحم کے دہیشہ کیمپ میں جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے شمالی مغربی کنارے کے علاقے قلقلہ میں 2 بندوق برداروں کو ہلاک کیا۔ 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتاریوں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ کیوبا کے ساتھ ان کے ملک کے تعاون سے امریکہ کی پابندیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایرانی اسٹوڈنٹ نیوز ایجنسی کے مطابق ابراہیم رئیسی نے کیوبا کے صدر میگول ماریو داس کینل کا استقبال کیا، جو اپنے 2 روزہ دورے کے ایک حصے کے طور پر تہران میں تھے، جن کا سعادت آباد محل میں ایک سرکاری تقریب کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ باہمی وفود اور 2 طرفہ ملاقاتوں کے بعد دونوں صدور کی موجودگی میں سائنس، ٹیکنالوجی، صحت، زراعت، توانائی، کانکنی اور مواصلات کے شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ابراہیم رئیسی نے کہا کہ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد کیوبا کے ساتھ تعلقات ترقی کے دور میں داخل ہوئے۔ امریکہ غلطی پر ہے کہ وہ پابندیاں لگا کر ہم جیسے ممالک کو روکنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ رئیسی نے بتایا کہ ملاقات کے دوران غزہ پر اسرائیل کے حملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم ظاہر کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں عالمی برادری کتنی بے اثر ہے۔ عالمی برادری کو اس جنگی مشین اسرائیل کو
रोकने की जरूरत है। रूसी सदारती महल के तर्जुमान पेस्कोव ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन की माली इमदाद में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मॉस्को में अपने बयान के दौरान फाइनेंशियल टाइम्स की एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन इस वक्त यूक्रेन की मदद में माली मुश्किलात का शिकार हो गई है। तर्जुमान ने कहा है कि यूक्रेन को बिला वजह पैसा देना इस वक्त यूरोपीय यूनियन के लिए दर्दसर बना हुआ है, जिसके बदले रूस ने अपने खुसूसी फौजी ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए अपनी मईशत को इसके मुताबिक ढाला हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात में मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजों के सिलसिले में हुई आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल के करीब मुजाहिरीन जमा हो गए। मुजाहिरीन ने ज़मीन पर बैठकर इजराइल हमास जंग बंदी के लिए पुरअमन एहतजाज किया। मुत्तहिदा अरब इमारात में इस तरह की एहतजाजी सरगर्मी कम ही देखने में आती है। इन मुजाहिरीन को सख्त शराइत और गाइडलाइंस के साथ पुरअमन मुजाहरा करने की इजाज़त दी गई थी। 100 की तादाद में मुजाहिरीन ने आज जंगबंदी के हक़ में जज्बात का इजहार करने के लिए नारे लगाए। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इजरायली हमास जंग के बाद अब तक इमारात में पहला एहतजाजी मुजाहरा था। अल अरबिया के मुताबिक मुजाहिरीन में शामिल एक ने भरपूर जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि रात भर गाजा के बच्चों के चीखने की आवाज़ें आती है। इस शख्स ने यह बात मुजाहरा देखने के लिए जमा हुए लोगों को मुखातिब करते हुए कही। मुत्तहिदा अरब इमारात में ये एक अजीब इज्तिमा था। मुजाहिरीन ने तरबूजी झंडे उठा रखे थे। ये झंडे फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की एक अलामत के तौर पर थे। कई मुजाहिरीन ने कुतुबे उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुख्तलिफ नारे और मुतालबे तहरीर थे। मुजाहिरीन फ़लस्तीनी शोहदा के नामों की एक ना ख़त्म होने वाली लंबी फहरिस्त भी बाआवाज़ बुलंद के साथ पढ़ रहे थे। ये एहतजाज आलमी रहनुमाओं को मुतवज्जे करने का एक मुनफरिद अंदाज था कि इन्हें बताया जाए कि कितनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी शहरी इजरायली बमबारी से मारे जा रहे हैं। सऊदी अरब में किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज में मैनेजमेंट की सऊदी सोसाइटी के रुकन डॉक्टर खलील अल ज़ियाबी ने कहा है कि एक्सपो रियाज 2030 से 3.5 लाख मुलाजमतें फराहम होंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल ज़ियाबी ने कहा है कि एक्सपो रियाज 2030 की मेज़बानी का एजाज़ मिलने पर हमारी खुशी दोहरी हो गई है। खलील अल ज़ियाबी ने कहा है कि एक तरफ तो इसकी बदौलत सऊदी अरब को पदरपा कामयाबी मिल रही है, तो दूसरी जानिब इसकी बदौलत मुकामी नौजवानों के रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमें पहले दिन से यकीन था कि एक्सपो 2030 की मेज़बानी का एजाज़ रियाज को मिलेगा। अल ज़ियाबी का कहना था कि यकीन का बास यह था कि एक्सपो को मुनज़्ज़म करने के लिए कामयाबी की तमाम शराइत पूरी हो रही थी। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त बैनुल-अक़वामी मुकाबले के बाद सऊदी अरब को एक्सपो 2030 की मेज़बानी का एजाज़ मिला है। सऊदी रोड जनरल अथॉरिटी ने सड़कों पर लगाई जाने वाली अलामात की पैमाइश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सऊदी अरब मशरिक़ सतह का पहला मुल्क है जहां सड़कों पर ग्राउंड पेंट की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पैमाइश की जा रही है। आकाश अखबार के मुताबिक रोड्स जनरल अथॉरिटी शाहराहों के इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ और मेंटेनेंस का मियार बेहतर बनाने की पॉलिसी पर गामज़न है। सड़कों पर अलामतों की पैमाइश करने वाली डिवाइसेस हाई रिजोल्यूशन कैमरे से लैस है। इसमें GPS भी नस्ब है। ये डिवाइसेस 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से काम करती है और ग्राउंड पेंट को मौसर और तेज़ रफ्तारी से जांच सकती है। इसे इस्तेमाल करने वाले कारकुनान को किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं होता। अलावाज़िन अलामतों के लिए मुकर्ररा मियार के मुताबिक किया जाता है। किंग अब्दुल अजीज सेंटर बराए अरब नस्ल घोड़े के ज़ेरे एहतमाम अरब नस्ल के घोड़ों का मुकाबला हुस्न मुनक्किद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक घोड़ों का मुकाबला हुस्न रियाज में 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रहेगा। सेंटर ने कहा है कि मुकाबले में शरीक किए जाने वाले अरब नस्ल के घोड़ों के इंदराज का काम 15 नवंबर को मुकम्मिल हो चुका है। यहाँ की इंतजामिया 9 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जिसमें मुकाबले के मुतालिक तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। वाज़ेह के अरब नस्ल घोड़ों का मुकाबला हुस्न इससे कबल कई मरतबा मुनक्किद हो चुका है, जबकि गुज़िश्ता मरतबा मुनक्किद हुए मुकाबले में 313 घोड़ों के दरमियान मुकाबला हुआ था। सदर की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि जो लोग गाजा में बेगुनाहों की हलाकतों पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और हमास के बहाने के जरिए इन हमलों को जायज़ करार देते हैं, इनके पास इंसानियत के लिए कहने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं है। सदर एर्दोगान ने इन ख़यालात का इजहार इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर में इस्लामी ताउन तंजीम की कायमा कमेटी के 39वें वज़ारती इजलास के इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा। सदर एर्दोगान ने अपने खिताब में कहा कि गाजा में इजरायली हमलों में शहीद होने वाले हर 3 अफराद में से 2 बच्चे और 1 ख़वातीन हैं। जो लोग इतनी बड़ी तादाद में बेगुनाहों की मौत पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और हमास के बहाने
ان حملوں کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کے پاس انسانیت کے لیے کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں جنگ بند کرنے اور مزید خون نہ بہنے دینے سے متعلق 121 ممالک ایک طرفہ، جبکہ اسرائیل کی حمایت کرنے والے صرف 3 سے 5 ممالک ہیں۔ یہ 3 سے 5 ممالک جب ٹھیک کہتے ہیں تو اقوام متحدہ صرف اسی وقت کام کرتی ہے۔ اس طرح کے ڈھانچے سے امن لانا، تنازعات کو روکنا یا انسانیت کو امید فراہم کرنا ناممکن ہے۔ صدر اردغان نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم، جس کا بانی مقصد فلسطینی کاز کا دفاع کرنا ہے، ایک آواز اور ایک جسم کے ساتھ جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ہم اسرائیل جو اپنے پاس جوہری ہتھیار رکھنے کو قبول کرتا ہے، اس کے معاملے کو فراموش نہیں ہونے دیں گے۔ کیا اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے؟ یہ ہے، لیکن اگر آپ پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کا موجودہ قصاب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو ہیں، نہ صرف جنگی مجرم ہیں بلکہ ان پر یقینی طور پر غزہ کے قصاب کے طور پر مقدمہ چلایا جائے گا، جس طرح سربیا اور یوگوسلاویا کے صدر میلوسیوچ پر مقدمہ چلایا گیا تھا۔ صدر اردغان نے مختلف عزائم کی پیروی کرنے والے اسرائیلی منتظمین سے کہا ہے کہ غزہ ایک فلسطینی سرزمین ہے، غزہ فلسطینیوں کا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس حقیقت کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اردغان نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن کا راستہ صرف اور صرف ریاست فلسطین کے قیام ہی سے ممکن ہے۔ پاکستان میں سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ لندن پلان نواز شریف کو لانے، ہمیں جیلوں میں ڈالنے اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ آج پیر کو اڈیالہ جیل سے راولپنڈی میں سائفر کیس کی سماعت سے قبل عمران خان نے کمرہ عدالت میں موجود میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ آئندہ انتخابات پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کسی عہدے کی ضرورت نہیں، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ سے کسی نے مذاکرات کیے ہیں، جس پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ مجھ سے کوئی ملا اور نہ ہی مذاکرات کیے گئے۔